شخصیت کا ذکر کرنے چلا ہوں بزرگوں کہ کافر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، یہودی بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، جنہیں دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی تعریف یہودی بھی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں۔ وجہ اس کی یہ ہے چونکہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جن کی انگریز بھی تعریف کرتے ہیں، جبکہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے کئی لڑائیاں لڑی، صلیبیوں کو انہوں تحریک دے دیا، لیکن وہ صلیبی بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعریف کرتے ہیں۔ اور تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا قید کیا کرتے تھے، انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان یہودیوں صلیبیوں کو، ان نصرانیوں کو انہوں نے آزاد بھی کیا تھا، جو کہ قید میں آتے انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور انہیں جب پوچھا جاتا یہ آپ کے قبضے میں آ گئے تھے، آپ نے انہیں کیوں آزاد کر دیا؟ وہ کہتے کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں انہیں کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، میں انہیں کا ایک غلام ہوں جو دین اسلام کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے مجاہد تھے جن کے کافر اور باطل بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ میں بتاؤں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی ایسے شخص نہیں تھے جن کی تعریف آج دنیا کرتی ہے، اور لوگ مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں بتاؤں بزرگوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں پڑھے ہوئے ان کے مرید، ان کی دعا لیے ہوا یہ شخص تھا جنہیں یہ مقام حاصل تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے بھی ان کی خواجہ حضرت پیرانی پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر گئے تھے، ان کے دادا جان بھی غوث پاک سے مرید تھے، حتیٰ کہ ان کے والد محترم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ابھی کم عمری میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اسی عمر میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو لے کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت دلاتے ہیں، ان کے مرید کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پر پہلے رکھ کر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آج ابھی عجیب و غریب معاملہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے گلے پر بھی رکھتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ لوگ دم تھے، حیران تھے، ششدر تھے، تعجب میں تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ دعا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو دعا دی جائے تو ان کے سر پر دست شفقت کو پھیرا جاتا ہے، ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، دعا دی جاتی ہے، لیکن آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاح الدین ایوبی کے گلے پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہی وہ ذات تھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب ان کے قریب المرگ ہوتے ہیں، وصال کا وقت قریب ہوتا ہے، بستر استراحت پر لیٹے ہوئے ہیں، بستر پر آرام کر رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے اتنے جنگ کیے، آپ نے 18 سال تک آپ نے صلیبیوں سے لڑا، لیکن آپ کو کبھی بھی شہادت آپ شہید نہیں ہوئے، آخر کے کیا ماجرا ہے کہ آخر آپ بستر پر آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کا وصال بستر پر ہو رہا ہے، آپ جنگوں میں شہید نہیں ہوئے؟ اس وقت یہ جملہ سمجھ میں آیا تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ لوگوں سنو جن کے گلے پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پھرا ہو، اس پر دنیا کی تلوار کیسے چل سکتی ہے؟ اس گلے کو کیسے کوئی کاٹ سکتا ہے جس گلے پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پھرا ہو؟ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس پاک ذات سے ان کی روحانیت انہوں نے حاصل کیا تھا۔ بزرگوں وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جس پر آج دنیا حاوی ہے، جس پر غیر حاوی ہے، وہاں کے رہنے والوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں، انہیں ستایا جاتا ہے۔ ہر دن آپ سنتے ہوگے کہ وہاں کے لوگوں کو کیسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہی مسجد اقصی ہے جنہیں 2 مرتبہ فتح کیا گیا، ایک مرتبہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کی گئی، دوسری بار جو فتح کیا گیا وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا۔ یہ وہی ذات ہے بزرگوں جنہوں نے 18 سال تک انہوں نے جنگوں میں وہ لڑتے رہے، اور جب قیدی آتے تو انہیں آزاد کر دیا جاتا۔ ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں،
بستر استراحت پر ہیں، آپ بیمار ہیں، بیماری کا یہ عالم ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، لوگ کچھ اور بھی سمجھ رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، ایک قافلہ مدینے کی طرف حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، جب حج بیت اللہ کے لیے قافلہ جا رہا ہے، یہودی نصرانی اس پر حملہ کر دیتے ہیں، نصرانی اس پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کرنے کے بعد ان کی دولت کو چھین لیا جاتا ہے، ان کے مال و زر کو چھین لیا جاتا ہے، مال و زر کو چھیننا تھا، اس کے بعد اس کا سردار آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں، محمد میرے نبی ہے، محمد مجھے میرا سب کچھ ہے، محمد مختار کل ہے، تو کہاں ہے تمہارے نبی، انہیں بلاؤ، وہ محمد تمہیں بچائیں گے۔ یہ بات معاملہ ہوتا ہے، مدینے کے جانے والے قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے، یہ بات دھیرے دھیرے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تک جا کر پہنچتی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، اسی بیماری کے عالم میں دعا کرتے ہیں، مولا تو مجھے کم سے کم اتنی زندگی دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ کم سے کم اس سردار اس دشمن اسلام کا سر قلم کر سکوں، اسے مار سکوں، اے خدا تو مجھے اتنی مہلت دے دے، اتنی زندگی عطا کر دے۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ اسلام نے کہا، آج بھی سنہرے اور آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، 28 سال کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے، جو ہی آپ کو شفا یابی ملتی ہے، آپ کو صحت ملتی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے لشکر کو حکم دے دیتے ہیں کہ چلو چلو اس دشمن اسلام سے ہمیں جنگ کرنی ہے، اس دشمن اسلام کو تحریک پہنچانا ہے، کیونکہ اس نے میرے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں زہر اگلا ہے، وہ دشمن اسلام اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا انہیں فوراً تحریک کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان پر حملہ ور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ سارے کفار وہ سبھی بھی جگڑ لیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، اس سردار کو بھی لایا جاتا ہے، اس سردار کو لایا جاتا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے چھٹکارا دیتے جا رہے ہیں، قید سے رہائی دیتے جا رہے ہیں، اسی درمیان وہ سردار بھی آ جاتا ہے جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ کہاں تمہارے نبی ہے، کہاں محمد ہے، انہیں بلاؤ، وہ تمہیں بچانے کے لیے اگر طاقت رکھتا ہے تو بچاؤ۔ جس شخص نے یہ جملہ کہا تھا اب وہ شخص آ گیا ہے، وہ سردار آ گیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پانی مانگتا ہے، وہ سردار جو ہی پانی مانگتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب کو پانی دیتے ہیں، اس سردار کو پانی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ میں جسے پانی دے دیتا ہوں سمجھ لو کہ میں نے اسے امان دے دیا، میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا کیونکہ میں تمہیں امان نہیں دینے والا۔ وہ سردار کو گراتا ہے، روتا ہے، کانپتا ہے، اور اس کانپنے کے عالم میں کہتا ہے، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، میں نے سنا تھا آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ کا دل بڑا ہی نازک ہے، آپ کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کاملہ ہے۔ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کرتا ہوں، آپ معاف کرنے والے ہیں، رہائی دینے والے ہیں، آپ مجھے چھٹکارا دے دیجیے، قید سے مجھے چھٹکارا دے دیجیے۔ بزرگ سنو اور عشق رسول کو اپنے دل میں جگہ دو۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی، اس شخص کو یہ اجازت نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق نہیں دے سکتا کہ وہ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا دنیا میں موجود رہے۔ ابھی میں نے میری بازوں میں وہ طاقت ہے، میری تلوار کے اندر وہ طاقت ہے کہ میں فوراً تمہارے سر کو قلم کر سکتا ہوں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سر کو اس طریقے سے مارتے ہیں کہ اس کا سر پیچھے کی جانب لٹک جاتا ہے، کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، اب سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے لشکریوں کے ساتھ آئے تھے، وہ لوگ کانپنے لگتے ہیں، کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، خدا را ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، تو ہمیں بخش دے، آپ ہمیں بخش دیجیے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تیور بدلتا ہے، کہتے ہیں کہ میں صرف اسے قتل کرنے کے لیے میں نے قسم کھائی تھی جس نے میری نبی کے شان میں گستاخی کی تھی، لہٰذا تو صرف ان کے ساتھ تھا، تو نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔